ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر سید محی الدین زور کے بارے میں اور بخصوص ان کے تنقیدی نظریات اور تنقیدی تصانیف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زور اردو کے ایک اعلیٰ پائے کے ادیب، ایک بے مثال محقق، ایک منفرد نقاد، ایک دلسوز معلم، ایک عمدہ شاعر، ایک دلکش افسانہ نگار، ایک باکمال مدبر، مسیحا زبان دکن، طبیب زبان اردو، مورخ بے بدل، محدث شہر عشق فرخندہ بنیاد حیدرآباد۔ ڈاکٹر زور عالم باعمل تھے اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فنا فی العلم تھے۔ علم ان کی زندگی تھی، تحقیق اور تنقید ان کی عبادت تھی، لسانیات ان کی مناجات اور صوتیات ان کی تسبیح تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ہمہ جہتی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا آسان نہیں۔ ڈاکٹر زور نے 57 سالہ زندگی میں 35 سال ادبی زندگی کی، ادبی خدمات کی اور 57 سے زیادہ کتابیں، 300 سے زیادہ مقالات اور کئی خدمات انجام دیں جو ہماری آج کی گفتگو سے مربوط نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر دریا کا پانی پورا سینچا نہ جائے تو اتنا تو جام میں کھینچا جائے کہ ہماری تشنگی دور ہو سکے۔ ڈاکٹر زور کی کتابوں کو ہم تنقیدات میں، لسانیات میں، تخلیقات میں، تاریخ ادب اور تحقیقات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زور ایک فطری شاعر، ایک اعلیٰ پائے کے افسانہ نگار تھے۔ ان کی تنقیدیات میں ہمیں جو شاہکار کتابیں نظر آتی ہیں اس میں روح تنقید، تنقیدی مقالات، روح غالب، ادبی تاثیرات اور 3 شاعر قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام تنقیدی کتابیں، اگر ہم ان کتابوں پر گفتگو کرنے سے پہلے تنقید پر گفتگو کریں۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے لکھا تھا کہ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے۔ تنقید وہ فرضی چیز ہے جیسے اقلادیس کا خیالی نقطہ یا معشوق کی موہوم کمر۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ تنقید کتابی یا تنقید بصورت علم درسی مراد ہو سکتا ہے، ورنہ تنقید تو تخلیق سے جڑی ہوتی ہے، تو جب کبھی تخلیق ہوگی تنقید اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ سچ ہے کہ تنقیدی کتابی ہمارے پاس
یورپ سے آئی، مغرب سے آئی، لیکن تنقید بصورت عمل ہمارے پاس اس دن سے موجود ہے جس دن سے ہمارے پاس تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ تخلیق اور تنقید کا چولی اور دامن کا ساتھ اور رشتہ ہے۔ اسی لیے یہ عمل ہمارے پاس اس زمانے سے موجود ہے جب سے تخلیق کا وجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تخلیق کی درجنوں قسمیں ہیں، لیکن ان قسموں کو بھی علیحدہ علیحدہ خانوں میں ہم اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کہ یہ ایک دوسرے سے قدر مشترک ہیں، ان کی حدیں ایک دوسرے سے ملتی اور ایک دوسرے کو تجاوز کرتی ہیں۔ لیکن اردو ادب میں جو تنقید سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئی وہ تاثیراتی تنقید تھی، جو اپنے بھیس بدل بدل کر ہمارے پاس آتی رہی۔ الطاف حسین حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا بظاہر پرچار شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تنقید اس سے پہلے موجود نہ تھی۔ ہمارے شعراء کے جو تذکرے ہیں، ان تذکروں میں مختلف شاعروں پر جو گفتگو ہے، جو ان کے معیار، ان کے اسلوب، ان کے طرز بیان پر مواد موجود ہے، یہ سب تنقید ہی ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کا وہ نافنا پذیر جملہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو، وید مقدس اور دیوان غالب، عظیم جملہ ہے، لیکن یہ تاثیراتی جملہ ہے۔ اس سے غالب کی شاعری کے زاویوں پر روشنی نہیں پڑتی، اس سے غالب کے اسلوب پر کوئی نقاب کشائی نہیں ہوتی۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالب کا کلام عظیم شاہکار ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تنقید، تاثیراتی تنقید، جو ہمارے ماحول اور ہمارے زمان نے اردو شعر و ادب کو چیستان بنا کے رکھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید ہوں کہ مولانا آزاد ہوں کہ حالی ہوں یا شبلی، انہوں نے اپنی کتابوں میں تنقیدی گفتگو کی ہے، لیکن اگر کسی ادیب و شاعر نے تنقید پر ایک جامع اور ایک کامل کتاب لکھی ہے تو وہ ڈاکٹر زور ہے۔ ڈاکٹر زور نے 1925 میں جب وہ BA کے طالب علم تھے، تنقید پر ایک شاہکار اور عظیم کتاب لکھی جس کا نام تھا روح تنقید۔ یہ کتاب در حقیقت اسم بامصمم، یہ کتاب بالکل جدید چیز تھی۔ یہ کتاب اردو ادب کی پہلی کتاب تھی جس میں روح تنقید اسم بامسمى تھی، یعنی یقیناً تنقید کے جسم میں زور نے اس کتاب کے ذریعے روح پھونکی تھی۔ یہ کتاب بہت کم عرصے میں جنگل کی آگ کی طرح تمام تعلیمی اداروں میں مشہور ہوئی۔ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے، کئی یونیورسٹی اور کالجوں کے نصابوں میں اس کو شمار کیا گیا۔ ڈاکٹر زور کے جو استاد وحید الدین سلیم صاحب نے اس کتاب کے بارے میں جو لکھا اور جو پیشین گوئی کی،
وہ آج تقریباً 90 سال کے بعد بھی صحیح معلوم ہوتی۔ ڈاکٹر وحید الدین سلیم روح تنقید کے بارے میں کہتے ہیں، نثر نگاری کا ایک عمدہ نمونہ ان کی یعنی ڈاکٹر زور کی ایک خاص کتاب ہے جو فن تنقید پر لکھی گئی ہے اور جس میں یورپ کے علماء تنقید کے افکار و خیالات درج کیے گئے ہیں اور جو اردو زبان میں بالکل نئی چیز ہے۔ پھر وہ اپنے اس بیان کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ یعنی ڈاکٹر زور چپ چاپ دکھائی دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ اور ان کا دماغ علمی خیالات میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ ایک دن یہ ہونہار نوجوان تصنیف و تالیف کی دنیا میں ناموری پیدا کرے گا۔ عجب نہیں کہ ان کی یہی شمولیت اور دماغی مستعدی رہی تو ایک زمانے میں اردو انشا پردازوں کے دائرے میں خاص طور سے ممتاز خیال کیے جائیں گے اور دکن کو ان کی ذات پر ناز کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس شاہکار کی وجہ سے ڈاکٹر زور کی جوانی ہی میں مقبولیت اور معروفیت تمام بر صغیر میں ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر نیاز فتح پوری نے اپنے پرچے نگار میں اس روح تنقید پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا، تمام عنوانوں کے تحت مؤلف نے اس قدر اچھا، مفید اور پر از معلومات مواد پیش کیا ہے کہ بے اختیار مؤلف کی محنت و کاوش کی داد دینی پڑتی ہے۔ جناب زور کا احسان عظیم اردو پر ہے کہ انہوں نے اس فن پر ایسی منطق، ایسی بیش بہا تصنیف پیش کی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو آخر اس کتاب میں ہے کیا؟ اس کتاب میں تنقید کے بارے میں گفتگو ہے۔ روح تنقید نے حقیقت میں اردو تنقید کو روشناس کروایا ہے، چنانچہ روح تنقید کی اشاعت کے تھوڑے ہی عرصے میں اردو ادب میں کئی تنقید پر دوسری کتابیں شائع ہونے لگیں اور اس طرح سے اردو تنقید کا لٹریچر میں کافی اضافہ ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو روح تنقید کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں تنقید اور ادب کی تعریفیں ہیں، یہ زیادہ تر مغرب سے۔ دیکھیے، تنقید ہمارے پاس ازمن یونان اور روم سے ہے۔ وہ زمانہ قدیم روم ہو یا یونان ہو، یا جو ادوار ہیں متوسط عصری، یا پھر جو انقلابات انگلستان اور فرانس کی لٹریچر کے دوران میں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 18ویں صدی کے نقاد کولڈش سے لے کر وڈسورتھ سے لے کر آرنولڈ میتھیو سے لے کر عصری تنقید کے رشتے کو ڈاکٹر زور نے جوڑا ہے۔ تو پہلے حصے میں اردو تنقید کی پیدائش اور اس کا مقصد، اردو تنقید کے اصول، اردو تنقید کا ارتقاء، تنقید نگار کے وظائف، فرائض شامل ہیں۔ مفصل بحث ہے، بڑی عمدہ بحث ہے، اردو کی پہلی بحث ہے۔ اور دوسرے حصے میں کتاب کے تنقید کے ارتقاء کو بیان کیا گیا ہے، جس میں جیسا میں نے کہا قدیم زمانے کی تنقید سے لے کر جدید زمانے کی روش تنقید کو شامل کیا گیا ہے۔ مگر اس کتاب کا آخری حصہ بہت اہم ہے، جس میں موجودہ تنقید کے مسائل اور کارنامے پیش کیے گئے ہیں جو اردو تنقید کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، تنقید ادب اور زبان کی صحت کے لیے لازم ہے، اور صحیح تنقید ہمیشہ مثبت کام کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے روح تنقید جو ڈاکٹر زور کی عمدہ ترین کتابوں میں شامل ہوتی ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس پر
بہت سے اردو ادب کے علماء نے گفتگو کی ہے۔ تنقیدی مقالات بھی جو زور کے ہیں، عمدہ ترین کتاب ہے، یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے جو کئی مرتبہ جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ کتابیں ہمیں بازار میں دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ روح تنقید ہو یا تنقیدی مقالات ہو یا ادبی تاثرات ہوں یا 3 شاعر ہوں، سوائے روح غالب کے جو اس وقت بازار میں موجود ہے، یہ کتابیں ہمیں نہیں ملتی۔ ان کتابوں کو انٹرنیٹ پر بھی دیا جائے، ان کتابوں کو پھر ایڈٹ کر کر شائع کیا جائے تاکہ دنیا، اردو کے پرستار، اردو کے عالم، اردو کے طالب علم، اردو کی تنقید سے دلچسپی رکھنے والے افراد ان شاہکار کتابوں سے روشناس ہو سکیں۔ تنقیدات اور لسانیات میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ زیادہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک دور مقام پر جا کر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تنقیدات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زور کی صوتیات اور لسانیات بھی معرکۃ الآراء تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو کا ارتقاء اور اردو کی پیدائش کے علاوہ فرانس میں اردو کی صوتیات پر جو کتاب لکھی ہے، ہندوستانی فونیٹکس یا لسانیات اردو، جو ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، تنقیدی زاویوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ زور کی جو کتاب روح غالب ہے، بڑی عمدہ تنقیدی کتاب، غالب کے خطوط اردو اور فارسی کے اور غالب کی نثر پر خوبصورت اور منفرد کتاب ہے۔ ڈاکٹر زور نے اپنے مقالات میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ تنقیدی جائزے لیے ہیں، اور وہ آج بڑی قدر سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آب حیات میں ڈاکٹر محمد حسین نے مستند حوالوں کے علاوہ واقعات کو اپنی تخیل سے، اپنی اپج سے، اپنی فکری مسائل سے اس طرح سے رنگ دیا، اس طرح سے آب حیات پلایا کہ آج مردم کے زبان زد عام ہیں وہ واقعات جن کے صحت میں سندوں کی کمی ہے۔ زور نے بھی جو افسانے لکھے، جو کوئی 23-24 افسانے مطبوعہ حالت میں ہمیں ملتے ہیں، یعنی سیر گولکنڈہ، گولکنڈے کے ہیرے، طلسم تقدیر یا فرخندہ بنیاد حیدرآباد، تو اس میں یہ 22-23 افسانوں میں جو تنقیدی اور اسلوبی رویہ اختیار رکھا، یعنی انہیں رنگین بنانے کے لیے تخیل سے آراستہ کیا، اور اس طرح سے یہ قصے اور افسانے لکھے کہ ان سے پارینہ قطب شاہی، تاریخ، تمدن، ادبی، مذہبی، علمی، ثقافتی اور تہذیبی قدروں کو روشن کیا گیا۔ یہ خود تنقیدی مسئلہ ہے، یعنی ان افسانوں سے تاریخ کا کام بھی لیا گیا کہ واقعات کو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ ان افسانوں کے تجربے سے قومی یکجہتی کو پیش کیا گیا۔ ان افسانوں کی ترتیب سے اس زمانے کے علمی اور ثقافتی قدروں کو لوگوں تک پیش کیا گیا۔ یہ ایک خود آرٹ تھا، یہ خود ایک قسم کی منفرد
مستحکم تخلیقی جہد تھی۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس قسم کے افسانے لکھے اور جو معروف اور مقبول ہوئے، یعنی یہ انداز زور نے مغرب سے حاصل کیا۔ دیکھیے، مغرب میں 18ویں صدی کے بعد نیچرل شاعری پر زور دینے کی مہم اور بہت سے شعراء نے ماحول اور سماج کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سی نیچرل شاعری کی جو بہت پسند کی گئی۔ لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ محمد حسین آزاد نے انگریز ادیب اور شعراء کی وجہ سے اردو ادب میں نظمیں کا رواج کیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطب شاہی زمانے میں دکنی لٹریچر میں تقریباً 350-400 سال قدیم یہ روایتیں موجود ہیں، نیچرل شاعری کی عمدہ ترین مثالیں موجود ہیں۔ تو تنقید یا تخلیق جس کا رشتہ ابدی ہے اور اٹوٹ ہے، وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر زور نے اس کا خود جائزہ لیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس سنگین عشق کے پتھر کو اٹھا کر محراب عشق میں سجا دیا، جو ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ تاریخ میں اردو تنقید کی روایت سے زور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تقابلی تنقید کا جائزہ لسانیات، تاریخ اور تخلیق کی روشنی میں زور کا تجربہ ایک کامیاب اور خوشایند تجربہ ہے، اور امید ہے کہ یہ تجربہ اردو ادب کی صحت، اردو زبان کے ارتقاء کے لیے بہت مثبت ثابت ہوگا۔ آج کے اس گفتگو میں ہم نے مختصراً زور کی تنقیدی جہاد پر گفتگو اور تصانیف پر گفتگو کی۔ ہم اس گفتگو کو اب یہیں پر ختم کرتے ہوئے دیگر مسائل کو آئندہ کی ملاقات پر چھوڑتے ہیں۔ آپ سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آداب عرض ہے۔